الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ نمبر 34 شعب الایمان حدیث نمبر 3033۔ فرمایا شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ اے دین حق کے راہبر، تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر نیک اور جائز کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اجر و ثواب بھی بڑھ جائے گا، اور ثواب کی نیت نہیں ہوگی تو ثواب کیسے ملے گا؟ اس سلسلے میں اول تاخیر شرکت کرنے کی اچھی نیتیں حسب حال کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے شرکت کروں گا، ثواب پانے کے لیے شرکت کروں گا، توجہ کے ساتھ سنوں گا، نیکی کی دعوت دی گئی اس پر عمل کروں گا، قرآنی آیات رحمت الہی عز و جل کی امید پر انتہائی توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے 100 سے زائد نام ذکر فرمائے، اور پچھلے کئی سلسلوں میں یہ نام بھی بتائے جا رہے ہیں، کس آیت میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے، ترجمہ تفسیر بھی پیش کی جا رہی ہے، اور وجہ تسمیہ یعنی یہ نام قیامت کا کیوں رکھا گیا یہ بھی عرض کیا جا رہا ہے۔ آج بھی چند نام پیش کیے جائیں گے۔ قیامت کے 100 سے زائد ناموں میں ایک نام ہے اعمال نامے کھولے جانے کا دن۔ چنانچہ پارہ 30 سورہ تکویر کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں۔ ہر انسان کے ساتھ نیکی اور بدی لکھنے والے فرشتے موجود ہیں، اور قیامت کے روز نامہ اعمال کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور کسی کو پشت کے پیچھے سے اس کو دیے جائیں گے۔ ہم نہیں جانتے ہمارے نامہ اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں ملیں گے یا بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ اللہ والوں کو کیسا خوف ہوتا تھا اس معاملے پر، سنیے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب خوف خدا میں احیاء العلوم کے حوالے سے ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہے وہ غصہ نہیں دکھاتا، اور جو اللہ تعالی کے ہاں تقوی اختیار کرتا ہے وہ اپنی مرضی نہیں کرتا، اور اگر قیامت نہ ہوتی تو ہم کچھ اور دیکھتے۔ ایک مرتبہ یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اذا الشمس کورت، جب دھوپ لپیٹی جائے، اور جب اس آیت پر پہنچے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، ان کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ امت میں
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ اتنی ساری فتوحات، اسلام کی اتنی خدمت، اور قرآنی آیت سن کر، قیامت کا احوال سن کر، اعمال ناموں کا ذکر سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا خوف عطا فرمائے۔ جو یہاں خوف میں مبتلا رہے گا، آخرت میں اسے امن دیا جائے گا، اور جو یہاں بے خوف رہے گا، آخرت میں خوف زدہ کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ قیامت میں جہنم کو ظاہر کیا جائے گا، وہ دن جس دن دوزخ ظاہر کی جائے گی۔ چنانچہ پارہ 30 سورہ تکاثر کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے، ثم لترونها عین الیقین، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے۔ کس کو؟ دوزخ کو۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2842 حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے۔ جہنم اللہ تبارک و تعالی نے خوفناک اور بھیانک مقام تیار کیا ہے۔ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے، جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا انکار کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کے لیے قیامت میں خوفناک، آخرت میں ایک خوفناک بھیانک مقام ہے، اس کا نام ہے جہنم، اردو میں کہتے ہیں دوزخ۔ ایک روایت کے مطابق دوزخ 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ جہنم کے 7 طبقات ہیں، جہنم، لظا، حطمہ، سعیر، سقر، جہیم، حاویہ۔ شیطان کی پیروی کرنے والوں کو 7 حصوں میں منقسم کیا جائے گا، اور ہر ایک کے لیے جہنم کا ایک طبقہ معین ہے۔ جہنم کے دروغے کا نام مالک علیہ السلام، اور جہنم کیا ہے، اس کے عذابات کیا ہیں، جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد 2 میں اس کا تفصیلی بیان ہے، وہاں سے دیکھ کر اس کو پڑھ لیجئے۔ مکتبۃ المدینہ کی جو بھی کتب ہیں یہ تقریباً آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مل جائیں گی، www.dawatislami.net سے آپ اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی چارج اس میں نہیں ہے، کیونکہ دعوت اسلامی کے جملہ کام نیکی کی دعوت کے لیے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ قیامت کے دن معذرت قبول نہیں کی جائے گی، پوشیدہ باتیں ظاہر ہو جائیں گی، پردے اٹھا دیے جائیں گے۔ تو قیامت کے نام میں 4 حالتیں بیان کی گئی ہیں۔ وہ دن جس دن عذر نامنظور ہوں گے، دلوں کی آزمائش ہوگی، پوشیدہ باتیں ظاہر ہوں گی، پردے اٹھ جائیں گے۔ پہلی حالت کیا؟ وہ دن جس دن عذر نامنظور ہوں گے۔ اور قرآن پاک میں کئی بار آیا کہ قیامت کے روز ظالموں کو معذرت نفع نہیں دے گی، وہ راضی کرنا چاہیں گے، ان سے رب راضی نہیں ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا توبہ کر کے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کرو، جیسا کہ دنیا میں ان سے توبہ طلب کی جاتی تھی۔ تو آج اگر کوئی کافر ہے تو توبہ کرے، مسلمان ہو جائے، اپنے کفر سے توبہ کر کے، کوئی مشرک ہے شرک سے توبہ کرے، مسلمان ہو جائے، دار اسلام میں داخل ہو جائے، اللہ کی رحمت سے توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ کوئی گناہ گار ہے، بدکار ہے، شرابی ہے، جواری ہے، ماں باپ کو ستانے والا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنے والا ہے، جوئے کا رسیہ ہے، طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہے، اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی، اس کی معذرت قبول کی جائے گی، اور مرنے کے بعد قیامت کے روز پھر کیسی توبہ، کیسی معذرت۔ پارہ 21 سورہ روم آیت نمبر 57 میں ارشاد ہوتا ہے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ تو اس دن ظالموں کو نفع نہ دے گی ان کی معذرت،
اور نہ ان سے کوئی راضی کرنا مانگے۔ پارہ 29 سورہ مرسلات آیت 36۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کریں، کہ جس میں عذر قبول نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیجے خوشخبری سناتے، ڈر سناتے کہ اللہ کے ہاں لوگوں کو کوئی عذر نہ رہے، کہ ہمیں کسی نے سمجھایا ہی نہیں، ہمیں کسی نے ڈرایا ہی نہیں۔ پارہ 6 سورہ نساء کی آیت نمبر 165 میں ارشاد ہوتا ہے رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے کہ رسولوں کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کو کوئی عذر نہ رہے۔ پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 134 میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز الایمان، اور اگر ہم انہیں کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے رسول کے آنے سے پہلے تو روز قیامت ضرور کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں پر چلتے، قبل اس کے کہ ذلیل و رسوا ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا تاکہ قیامت کے دن کفار کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر کوئی حجت نہ رہے۔ رسولوں کو بھیجنے کے بعد عذر ختم ہو گیا، بغیر احکام کی تبلیغ کے ان کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ قیامت کے روز عذر قبول نہیں ہوگا، دلوں کی آزمائش ہوگی۔ یوم تبلی السرائر، جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی، چھپے عقیدے، چھپی نیتیں، چھپے اعمال، جو بندہ اپنے اعمال کو چھپاتا ہے روز قیامت اللہ تعالیٰ سب کو ظاہر فرما دے گا۔ مومنوں کے عیب چھپائے گا، کفار کے عیب، منافقین کے عیب ظاہر کیے جائیں گے۔ قیامت کی تیسری کیفیت اور حالت کیا ہوگی؟ تظہر الضمائر، پوشیدہ باتیں ظاہر ہوں گی۔ وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، ترجمہ کنز الایمان، اور ضرور تم پر صاف ظاہر کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں جھگڑتے تھے۔ قیامت کی چوتھی حالت تکشف الاستار، وہ جس دن پردے اٹھ جائیں گے۔ پارہ 26 سورہ قاف کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، بے شک تو اس سے غفلت میں تھا تو ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھایا، تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ بے شک تو اس سے غفلت میں تھا تفسیر دنیا میں، اور ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھایا تفسیر جو تیرے دل اور کانوں اور آنکھوں پر پڑا تھا، تو آج تیری نگاہ تیز ہے تفسیر کہ تو ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے جس کا دنیا میں انکار کرتا تھا۔ لاج رکھ لے گناہ گاروں کی اللہ، لاج رکھ لے گاروں کی نام رحمان ہے تیرا یا رب۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قیامت کے دن وہ دن ہوگا کہ آنکھیں جھکی ہوں گی، آوازیں بند ہوں گی، توجہ کم ہوگی، پوشیدہ باتیں ظاہر ہوں گی، گناہ سامنے آ جائیں گے۔ پارہ 29 سورہ معارج آیت 44 ارشاد ہوتا ہے آنکھیں نیچی کیے ہوئے ان پر ذلت سوار
یہ ہے ان کا وہ دن یعنی روز قیامت جس کا ان سے وعدہ تھا۔ تفسیر نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں معلوم ہوا قبروں سے اٹھتے ہی کفار و مومنین میں فرق ہوگا، جس سے ہر ایک پہچان لیا جائے گا۔ کافر چہرے کے بل چلے گا، چہرے کے بل، قیامت کے روز کافر چہرے کے بل چلے گا، پہچان لیا جائے گا یہ کافر ہے۔ جو رب تبارک و تعالی دنیا میں پیروں پر چلانے پر قادر ہے، وہی چہرے کے بل پر بھی چلانے پر قادر اور چلائے گا۔ اور بہت سارے جاندار وہ پیٹ کے بل بھی چلتے ہیں، تو اس کی شان۔ تو کفار کو قیامت کے روز چہرے کے بل چلایا جائے گا، ذلت سوار ہوگی، آنکھیں نیچی کیے ہوئے ہوں گے۔ اور کیسا عالم ہوگا ان کا جو قیامت کے منکر ہیں، قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ سنیے، میں آپ کو چند آیات سورہ سجدہ پارہ نمبر 21 سے پیش کرتا ہوں، ترجمہ کنز الایمان سے، تفسیر خزائن العرفان سے۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور بولے منکرین بعث، قیامت کا انکار کرنے والے، کیا مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے والے، اور بولے کیا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، تفسیر، اور مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے اجزاء مٹی سے ممتاز نہ رہیں گے، ترجمہ کیا پھر نئے بنیں گے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور حاضری سے منکر ہیں، تفسیر یعنی موت کے بعد اٹھنے اور زندہ کیے جانے کا انکار کر کے وہ اس انتہا تک پہنچے ہیں کہ عاقبت آخرت کے تمام امور کے منکر ہیں، انکار کرتے ہیں، حتیٰ کہ رب عز و جل کے حضور حاضر ہونے کے بھی۔ اللہ تبارک و تعالی مزید ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے، تفسیر اس فرشتے کا نام عزرائیل علیہ السلام ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحیں قبض کرنے پر مقرر ہیں، اپنے کام میں کچھ غفلت نہیں کرتے، جس کا وقت آ جاتا ہے بے درنگ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ مروی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام کے لیے دنیا مثل کفے دست ہتھیلی کی مانند کر دی گئی ہے، تو وہ مشارق و مغارب کی مخلوق کی روحیں بے مشقت اٹھا لیتے ہیں، اور رحمت و عذاب کے بہت فرشتے ان کے ماتحت ہیں۔ فرمایا تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے، پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے، تفسیر اور حساب و جزا کے لیے زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اور کہیں تم دیکھو جب مجرم، تفسیر کفار و مشرکین، اپنے رب کے پاس سر نیچے ڈالے ہوں گے، تفسیر اپنے افعال و کردار سے شرمندہ و نادم ہو کر اور عرض کرتے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھا، تفسیر مرنے کے بعد اٹھنے کو اور تیرے وعدہ وعید کے صدق کو، سچائی کو، جن کے ہم دنیا میں منکر تھے یعنی انکاری تھے، تفسیر ترجمہ اور سنا، تفسیر تجھ سے تیرے رسولوں کی سچائی کو، تو اب دنیا میں، تفسیر ہمیں پھر بھیج کہ نیک کام کریں، ہم کو یقین آ گیا، تفسیر اور اب ہم ایمان لے آئے لیکن اس وقت کا ایمان لانا انہیں کچھ کام نہ دے گا۔
آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور اگر ہم چاہتے ہر جان کو اس کی ہدایت عطا فرماتے، مگر میری بات قرار پا چکی کہ ضرور جہنم کو بھر دوں گا ان جنوں اور آدمیوں سب سے۔ تفسیر، جنہوں نے کفر اختیار کیا، اور جب وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو جہنم کے خازن یعنی نگران ان سے کہیں گے فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اب چکھو بدلہ اس کا کہ تم اپنے اس دن کی حاضری بھولے تھے۔ تفسیر، اور دنیا میں ایمان نہ لائے تھے۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ہم نے تمہیں چھوڑ دیا تفسیر عذاب میں، اب تمہاری طرف التفات نہ ہوگا، اب ہمیشہ کا عذاب چکھو اپنے کیے کا بدلہ۔ تو کفار نے کہا کہ ہم مٹی میں مل جائیں گے پھر نئے بنیں گے، تو کہا گیا کہ یہ رب کے حضور حاضری سے انکار کرتے ہیں، اور بتایا گیا کہ ملک الموت علیہ السلام تمہیں موت دیں گے، رب کی طرف پلٹو گے، اور پھر مجرموں کا حال کیا ہوگا؟ وہ سر نیچے ڈالے ہوں گے اور کہیں گے یا رب ہم نے دیکھا سنا، ہمیں پھر بھیج دنیا میں، نیک کام کریں گے، ہم کو یقین آ گیا، ہمیں ایمان لے آئے۔ تو اس وقت کا ایمان لانا کام نہیں ہوگا، فائدہ نہیں دے گا، اور ان کو کہا جائے گا کفار کو اب ہمیشہ کا عذاب چکھو اپنے کیے کا بدلہ۔ یا اللہ بے حساب بخشے جانے والوں میں ہمیں شامل فرما لے، ہمارا ایمان سلامت رہے، ہم ایمان پر زندہ رہیں، ایمان سے دنیا سے جائیں۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا قیامت کا وہ دن ہوگا مدنی چینل کے ناظرین کہ لوگوں کو گواہوں سمیت چلایا جائے گا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر جان یوں حاضر ہوئی کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ۔ ہانکنے والا فرشتہ ہوگا جو میدان محشر کی طرف ہانکے گا، اور ایک گواہ ہوگا جو اس کے عملوں کی گواہی دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہانکنے والا فرشتہ ہوگا، گواہ خود اس کا اپنا نفس ہوگا۔ اور یہ بھی قول ہے کہ ہانکنے والا فرشتہ ہوگا، گواہ اپنے اعضاء ہوں گے، بدن، ہاتھ، پاؤں وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں بے حساب ہمیں بخش دے۔ قیامت کا وہ دن ہوگا جب اعمال تولے جائیں گے، نیکی اور بدیاں تولی جائیں گی، میزان قائم کی جائے گی، نیکیوں کا پلڑا اوپر اٹھے گا، بدیوں کا پلڑا نیچے جائے گا۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اس کے لیے سعادت ہوگی، اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اس کے لیے بدبختی ہوگی۔ فرشتے اعلان کریں گے سعادت مند ہو گیا، شقی ہو گیا، بدبخت ہو گیا۔ اس کا ذکر پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 47 میں ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہم عدل کی ترازویں رکھیں گے قیامت کے دن، تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی چیز تفسیر اعمال میں سے رائی کے
دانے کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم کافی ہیں حساب کو۔ مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کا وہ دن ہے کہ جس دن گرم پانی کو جوش دیا جائے گا، جہنم کے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا۔ چنانچہ پارہ 25 سورہ دخان کی آیت نمبر 45-46 میں ہے، کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، گلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارتا ہے جیسے کھولتا پانی جوش مارے۔ زقوم منہ میں رہے تو نہایت بدمزہ، پیٹ میں پہنچ کر پگھلے ہوئے تانبے کی طرح تیز گرم ہو۔ چنانچہ چونکہ کفار دنیا میں حرام خور تھے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس لیے انہیں جہنم کی یہ غذا دی جائے گی۔ تو قیامت وہ دن ہے جس میں گرم پانی کو جوش دیا جائے گا، وہ دن جس میں آگ مسلسل جلے گی، بھڑکائی جائے گی۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 55، ترجمہ کنز الایمان، اور دوزخ کافی ہے بھڑکتی آگ۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کفار کو سزا دینے کے لیے جہنم کی بھڑکتی آگ، یہ وہ دن ہوگا جس دن کفار نا امید ہوں گے۔ پارہ 18 سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 77 میں اس کا ذکر ہے، ترجمہ کنز الایمان، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر کھولا کسی سخت عذاب کا دروازہ تو وہ اب اس میں نا امید پڑے ہیں۔ قیامت کے دن کفار مایوس ہوں گے۔ پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ قیامت کے روز کس طرح مایوسی ملے گی؟ ملفوظات اعلی حضرت میں ہے، مینڈا لایا جائے گا قیامت کے روز، جنتیوں سے پوچھا جائے گا اس کو پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ جہنمیوں کی طرف منہ کر کے پوچھا جائے گا تم اس کو پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں ہم پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ پھر جنت و دوزخ کے درمیان حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے موت کو ذبح فرمائیں گے۔ پھر جہنمیوں سے کہا جائے گا اب تم ہمیشہ جہنم میں رہو، کبھی مرنا نہیں۔ بالکل مایوس ہو کر پلٹیں گے، ایسا رنج ان کو کبھی نہ ہوا ہوگا۔ پھر جنتیوں سے کہا جائے گا اب تم جنت میں ہمیشہ رہو، اب کبھی مرنا نہیں۔ وہ نہایت خوش ہو کر پلٹیں گے، ایسی خوشی ان کو کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، مولا تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔